کو پتا ہے مدینہ طیبہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے، احد کی لڑائی ایسی سخت ہو چکی تھی، احد کی لڑائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین صحابہ 70 کے قریب شہید ہو چکے تھے، اور وہ ٹاپ لیول کے صحابہ تھے جس میں حضرت امیر حمزہ ہے جو حضور کے باڈی گارڈ کی طرح رہتے ہیں، ہمیشہ حضور کے دفاع میں کھڑے رہنے والے صحابی، سگے چچا، حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کے سینے پر نیزہ مارا گیا جو ان کی پیٹھ سے نکلا، اور ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جحش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، جنگ بدر، جنگ احد میں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ایک ایک ٹکڑے کو سوئی میں پیرو کر کے ہار بنا کر کے کافروں نے پہنا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، ترجمان، ایمبیسیڈر، بادشاہوں تک اسلام کی تبلیغ پہنچانے والا کام کرتے تھے، وہ شہید ہوئے تھے۔ مین ارکان حضرت سعد ابن ربی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی صحابی، حضور پاک ہر وقت ان کو پکارا کرتے تھے۔ انس بن نذیر جو رازوں کے مالک تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کے امین تھے، وہ شہید ہوئے۔ وہ ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کی انگلی کے علاوہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، صرف انگلی، شہادت کی انگلی کی پور، وہ بھی ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی ہے، باقی تو جسم ملا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین ساتھی 70 کے قریب ایک وقت میں وفات پا گئے ہوں۔ میرے عزیزو، اگر اسلام اتنا ہلکا ہوتا تو احد کے وقت ہی رک گیا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، رک جائے میری پیاری ماں بہن، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا، اور آپ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں، تو اس سال 2025 میں 1500 سال جشن ہم اور آپ مل کر منائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ قاری صاحب اس کے حوالے سے بتائیے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جاتا ہے تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم مچھلی یا چکن کھا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے بتائیے۔ تو دیکھیں، مچھلی اور چکن کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے پہلے کھا سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں کہ ہمارے حضور کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی اولاد کتنے ہیں، چلیے سماعت کرتے ہیں۔ احد کے وقت ہی تھپڑ جانا تھا۔ مین ارکان جس کو کہتے ہیں، مین ممبرز ایک ساتھ شہید ہوئے، لیکن جنگ احد میں امیر حمزہ شہید، مصعب بن عمیر شہید، عبداللہ بن جحش شہید، سعد ابن ربی، انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن دوسری فجر کے وقت میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، مصلی امامت پر میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ یہ اسلام نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں، آفات ناگہانی آج جو ہمارے حالات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے اور اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اسلام نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں، اور اسی لیے شاعر نے بالکل برحق کہا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیاں دینی ہوں گی، ان مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب مصیبتیں زیادہ آ جائیں تو گھبرانا نہیں، حضور کی سیرت پڑھ لینا، حضور پاک کی سیرت پڑھنا، اور قرآن سچ کہتا ہے ان سے بہترین آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ وہ افریقاؤں کے لیے، امریکنز کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے عربوں کے لیے، جس خطے
خطے میں بھی انسان جیتا ہے، سب کے لیے میرے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، اور بلا چون چرا اور بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہر انسان میرے آقا کے پیچھے چل سکتا ہے۔ صرف چل ہی نہیں سکتا، جو چلے گا وہ فائز المرام بھی ہو سکتا ہے، بلند و بالا مقامات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا، مدینہ طیبہ میں جو میرے آقا کے پیچھے چلنے والے صحابہ تھے وہ مدینے کے بورن ہی نہیں تھے، مدینے کے پیدائشی نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، حضرت صہیب فارس سے، حضرت سلمان فارس سے آئے ہوئے تھے۔ کہاں کہاں سے صحابہ آئے۔ فارس کی طبیعت الگ ہے، حبشہ کی طبیعت الگ ہے، روم کی طبیعت الگ ہے، عرب کی طبیعت الگ ہے، لیکن ہر مختلف طبیعت کے صحابہ مدینے میں آئے، میرے آقا کے پیچھے چلے، اور پھر اس کے بعد سب کا نعرہ یہی تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کریم زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہمیں عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور ان کے ناموس کی پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم آخر میں تیرے دربار میں یہی التجا ہے، جب تک زندہ رکھے تیرے حبیب کا وفادار بنا کر۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقیر اعظم مفتی سلمان نظری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ ہمارے حضور کی پیدائش کب ہوئی، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی اولاد کتنے ہیں، ہم جشن کیوں مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عید بھی میلاد ہے اور ہماری بقرعید بھی میلاد ہے۔ جب ہم ان کی امت ہے تو اپنے حضور کے کیوں نہیں ہم اپنے جشن منا سکتے ہیں، دھوم دھام سے منائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور میں نے ان کا غلط فہمی کو دور کر دے رہا ہوں کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں یا کبھی بھی مہینے میں، کسی بھی مہینے میں آپ مچھلی اور چکن کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے ربیع الاول سے۔ تو آپ ہرگز ایسا مسئلہ کو ذہن میں نہ لے کہ مرغا چکن نہیں کھا سکتے، آپ بالکل کھائیے۔ میں آپ کا میزبان قادر تسبیح عالم، میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے حضور کے شان میں لوگوں کو بتا دوں ان کی کب پیدائش ہوئی، ان کی کب ولادت ہوئی۔ اور میں نے سوچا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے تھے کہ قاری صاحب کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم مچھلی اور چکن کھا سکتے ہیں؟ نہیں، تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، اگر آپ نے پوری بیان کو سماعت کر لیا ہوگا تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل گیا ہوگا۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔